ہیلو فرینڈز، دوستو ماضی میں ایک ایسا ڈان بھی گزرا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ہر سال 2 ارب ڈالر تو صرف چوہے ہی کھا جاتے تھے۔ نوٹوں کی گڈیاں اتنی تھی کہ ان کو باندھنے کے لیے ہر ہفتے 65,000 روپے کے صرف ربڑ بینڈ خریدے جاتے تھے۔ دولت اتنی تھی کہ وہ ہر روز 219 ملین ڈالر کماتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک بار وہ پولیس سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو لے کر جنگل میں چھپ گیا۔ وہاں اس کی بیٹی کو ٹھنڈ لگ رہی تھی اور اپنی بیٹی کو گرمائش دینے کے لیے اس نے 16 کروڑ روپے کو آگ لگا دی۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ لارڈ، کنگ آف کوکین، پابلو ایسکوبار کی۔ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اس کی شروعات کب ہوئی اور اس کا اینڈ کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں میری آج کی اس ویڈیو میں۔ ساؤتھ امریکہ کے نارتھ ویسٹ میں ایک کنٹری ہے جس کا نام ہے کولمبیا، جس کے میڈلن شہر کے پاس ایک گاؤں ہے جہاں 1 دسمبر 1949 کو پابلو ایسکوبار پیدا ہوا۔ پابلو کا پورا نام پابلو ایمیلیا ایسکوبار گویریا ہے۔ پابلو چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ملک کا پریزیڈنٹ بنے، لیکن اس کا باپ ایک غریب کسان تھا۔ پابلو اپنے گھر کے برے حالاتوں کی وجہ سے زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا اور کالج ٹائم میں ہی اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ شروعات میں وہ قبرستان جا کر وہاں کے پتھروں کے اوپر سے قیمتی پتھر اتارتا تھا اور مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا، لیکن اس سے اسے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے، اس لیے اس نے لگژری گاڑیاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ 1974 میں پابلو نے ایک گاڑی چرائی تھی جس کی وجہ سے وہ جیل بھی گیا تھا۔ جیل میں اس نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس میں ایک بار میں ہی ہزاروں ڈالرز آ جائیں۔ تب اس نے کڈنیپنگ کا کام شروع کیا۔ اس میں اچھا خاصا پیسہ مل رہا تھا۔ پابلو مزے سے یہ کام کر رہا تھا اور جانے مانے کڈنیپر کے نام سے پورے کولمبیا میں مشہور ہو گیا تھا۔ تبھی اسے سفید پاؤڈر کے بارے میں پتا چلا اور وہ پاؤڈر تھا کوکین۔ پابلو نے دیکھا کہ 10 کڈنیپنگ کرنے کے بعد وہ جتنا پیسہ اٹھاتا ہے اتنا تو ایک چھوٹے سے پیکٹ کو ڈیلیور کر کے باقی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تب اس نے ڈرگ ڈیلرنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ بڑے پیمانے پر کوکین کی اسمگلنگ شروع کر دی۔ زیادہ کوکین کا مطلب تھا زیادہ پیسہ اور زیادہ پیسے کا مطلب تھا زیادہ پاور۔ ایسے کام میں پاور کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بار پابلو 14 کلو کی ڈرگ ڈیلیوری کرنے کے لیے گیا تو وہاں ایک ڈرگ مافیا سے بحث ہو گئی۔ اس ڈرگ مافیا کا نام تھا فیبریو ریسٹریپو، جو کہ کوئی عام ڈرگ مافیا نہیں تھا، وہ میڈلن کا موسٹ پاورفل ڈرگ مافیا تھا۔ وہ دونوں ڈیل کر رہے تھے کہ کسی بات پر ان دونوں کے بیچ میں بحث چھڑ گئی اور بات یہاں تک آ پہنچی کہ پابلو نے گن نکالی اور فیبریو کو شوٹ کر دیا اور فیبریو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ انہیں بڑے ڈرگ مافیا کو مارنے کے بعد پابلو کا ڈرگ انڈسٹری میں کافی بڑا نام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پابلو نے کوکین کی دنیا میں تیزی سے پیسہ کمانا شروع کر دیا اور چاروں طرف اس کا دبدبہ بھی بن چکا تھا۔ مارچ 1976 میں اس نے 15 سال کی لڑکی سے شادی کر لی اور اسی سال پابلو نے میڈلن کارٹر نام کا ایک ڈرگ بیچنے والا آرگنائزیشن بنا لیا۔ یہ پہلا انسان تھا جو US بارڈر کے اندر جا کر وہاں کے لوگوں کو ڈرگ بیچتا تھا اور پھر پابلو کا آرگنائزیشن منتھلی 70 سے 80 ٹن کوکین US میں بیچنے لگا۔ 80s کے آتے آتے اس کے پاس 20 ہیلی کاپٹر، 32 یاٹ اور 2 سب مرین بھی تھیں اور وہ ان سبھی وہیکلز کو ڈرگ سمگل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس دور میں پورے کولمبیا میں 2 لیئر جیٹ تھے جن میں سے ایک پابلو کے پاس تھا۔ پابلو نے اتنا بلیک منی اکٹھا کر لیا تھا کہ اس کو رکھنے کے لیے اب جگہ ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے 800 گھروں کو تعمیر کروایا جہاں اپنا پیسہ رکھ سکے، اور جب یہ گھر بھی کم پڑ گئے تو اس نے زمین کھدوا کر اپنا پیسہ رکھنا شروع کر دیا۔ پابلو کے پاس پیسہ تو بہت آ چکا تھا، لیکن ایک بات وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو گورنمنٹ سرکار کو اپنی جیب میں رکھنا پڑے گا۔ تو اس وقت پابلو نے کولمبین گورنمنٹ کو ایک آفر دیا کہ میں تمہیں 10 ملین ڈالر دیتا ہوں جس سے پورے کولمبیا کا قرض ختم ہو جائے گا، لیکن بدلے میں اسے چاہیے تھی پروٹیکشن اور اس کے کوکین کے دھندے کو سپورٹ۔ کولمبین گورنمنٹ نے صاف انکار کر دیا، جو صحیح بھی تھا۔ پابلو نے اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے اپنی خود کی ایک الگ آرمی بنا رکھی تھی جس کا نام تھا سکائیوس۔ پابلو نے اپنی اس آرمی پر 16 ارب ڈالر خرچ کر رکھے تھے صرف اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے۔ پابلو نے اپنی لائف میں 4000 لوگوں کو مارا تھا جس میں 200 ججز، 1000 پولیس آفیسرز اور باقی گورنمنٹ آفیسرز تھے۔ اتنے خون خرابے کی وجہ سے کولمبین گورنمنٹ نے پابلو کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا تو پابلو نے کہا وہ سرنڈر کر دے گا، لیکن پابلو کی ایک شرط تھی کہ وہ اپنی ہی بنائی گئی جیل میں رہے گا اور اس جیل کے کئی کلومیٹر کے دائرے میں پولیس نہیں آئے گی۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کیا پاور تھی اس بندے کی، اس نے پورے ملک کا قانون ہی چینج کر دیا اور گورنمنٹ نے اس کی اس آفر کو ایکسپٹ بھی کر لیا۔ اس کو اسی کی بنائی گئی جیل میں رکھا گیا۔ جیل میں سبھی سہولتیں موجود تھی، سوئمنگ پول، سینما ہال، کلب، AC روم اور یہاں تک کہ ایئرپورٹ بھی موجود تھا۔
इस जेल में रहने के बाद भी वो अपना बिजनेस चला रहा था। गवर्नमेंट इस सब को रोकने के लिए पाब्लो को खुफिया तरीके से किसी और जेल में शिफ्ट करने का प्लान करती है, लेकिन पाब्लो को इस प्लान का पता चल जाता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। पाब्लो को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। इस टीम में कुल 600 सोल्जर्स थे जो दिन रात पाब्लो को ढूंढ रहे थे और फाइनली 1 दिसंबर 1993 को पाब्लो की 44वीं बर्थडे वाले दिन उसने अपने बीवी बच्चों से बात करने के लिए कॉल मिला दी। जैसे ही कॉल गई वैसे ही उसका नंबर ट्रेस हो गया। सर्च ब्लॉक टीम ने उसका फोन ट्रेस करके लोकेशन का पता लगा लिया। वो मेडलिन शहर के किसी घर में छुपा हुआ था। उसी रात सर्च ब्लॉक की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि पाब्लो कुछ समझ पाता, पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में पाब्लो को 3 गोलियां लगती हैं और पाब्लो मौके पर ही दम तोड़ देता है। उसके पास कितना पैसा था, कहां था, उसके अलावा कोई नहीं जानता था। तो नतीजा ये निकला कि बुरे काम का बुरा नतीजा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।